یہ جو 47 سال کا تنازع ہے اگلے 47 گھنٹوں میں اس کا کوئی بریک تھرو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ امریکی صدر نے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعے تک کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ایران کے درمیان جو مذاکرات میں ہرڈل ہے وہ آپ کی جانب سے کی گئی ناکہ بندی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی جو ان کی طرف سے خود ساختہ کی گئی ناکہ بندی ہے اس کے اوپر بھی ری وزٹ کر رہے ہیں۔ عملی طور پر چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے 3 بحری جہازوں کو قبضے میں لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور حسب معمول میرے ساتھ ہے ایم بی سومرو۔ ناظرین، کل سارا دن اور پھر رات گئے تک یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوتا تو سیز فائر کا کیا ہوگا، لیکن پھر رات کو 1:30 کے قریب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ سیز فائر میں توسیع کر دی گئی ہے، اور جس کی وجہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی درخواست پہ انہوں نے توسیع کی ہے، اور اب یہ توسیع اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی مذاکرات کی کنکلوژن نہیں ہو جاتی، لیکن ناکہ بندی بھی جاری رہے گی اور امریکن فوج بھی الرٹ رہے گی تاکہ دونوں طریقوں سے چیزوں کو انگیج کیا جا سکے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ ایرانین رجیم جو ہے وہ مذاکرات کے دوسرے دور پہ جلد فیصلہ کر لے گی۔ پھر پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے 2 کے رات کو 30 منٹ کے قریب جو ہے وہ ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ ایران کے جو نمائندہ خصوصی ہیں اقوام متحدہ میں، ان کی طرف سے ایک بیان آیا امیر سعید صاحب کی جانب سے کہ وہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تیار ہیں، لیکن ناکہ بندی ختم کی جائے۔ اب ناکہ بندی کب تک ختم ہوگی، مذاکرات کا اگلا دور کب تک ہو سکتا ہے، چیزیں کیسے آگے چلیں گی، امن کی کوشش اور سفارت کاری کی کاوش کب کنکلوڈ ہوگی، اسلام آباد میں جو انتظامات ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ایم بی سومرو صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ایم بی سومرو صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خدا کر کے سیز فائر تو ایکسٹینڈ ہو گیا، جس کو بہرحال اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور جس کا کریڈٹ بھی اگین پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے ریکویسٹ کر کے اس چیزوں کو آگے تک لے کے گئے۔ اب جو نیا سینیریو ہے اس میں یہ جو 47 سال کا تنازع ہے اگلے 47 گھنٹوں میں اس کا کوئی بریک تھرو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس حوالے سے جو بریک تھرو والی بات ہے آپ کی، اس حوالے سے ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس سے 1-2 منٹ پہلے امریکی صدر نے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جمعے تک کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کے اس خاص طور پر 28 فروری کے بعد جو بیانات ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ اس کے بہت سارے بیانات ایسے ہیں جو ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں مگر وہ سچ نہیں ثابت ہوتے۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جے ڈی وینس پاکستان پہنچنے والے ہیں، حالانکہ وہ وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے بیان ہیں جس کا حوالہ دے سکتا ہوں، مگر جو آپ نے ذکر کیا جو جنگ بندی کا، تو یہ ایک اچھا کام ہوا ہے، اس میں کوئی تاریخ طے نہیں ہے، ڈیٹ لائن نہیں ہے۔ اب بغیر کسی تاریخ کے یہ تب تک جنگ بندی جاری رہے گی جب تک دونوں ملکوں میں معاملات خراب نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، اسی اعلان میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی ہے وہ بھی جاری رہے گی۔ تو یہ جو رات کا اعلان ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے نہیں ہوئے۔ جس آپ نے سعید صاحب کی بات کی، ایران میں جو اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہیں، انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے، اور یہ بات انہوں نے کر دی ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایران نے پہلی مرتبہ اس کچھ روز میں اپنا سالڈ قسم کا بغیر لگے لپٹی وہ ایک مطالبہ رکھ دیا۔ اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی ہائی آفیشل کی جانب سے اس بیان کا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آنا جو ہے وہ ایک خوشائند چیز ہے، لیکن
اگر میں کوئی آپ کو 2-3 دن پیچھے لے کے جاؤں تو جس وقت فیلڈ مارشل صاحب ایران سے واپس آئے، ایران نے ابنائے ہرمز کھولنے کا کہا، اس کے بعد جس وقت کھول دی جس وقت ناکہ بندی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ایران کے درمیان جو مذاکرات میں ہرڈل ہے وہ آپ کی جانب سے کی گئی ناکہ بندی ہے، اور اب جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اعلان کر چکے ہیں کہ اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے اور مذاکرات کا اگلا دور شروع ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ابنائے ہرمز کی جو ان کی طرف سے خود ساختہ کی گئی ناکہ بندی ہے اس کے اوپر بھی ری وزٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ایران مگر کاشف دیکھیں، جو یہ بیانات کچھ آئندہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے نا، مگر عملی طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے نا۔ عملی طور پر چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے، اب ہم جب شو کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے 3 بحری جہازوں کو قبضے میں لیا ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی ہے MSC کمپنی ہے کوئی، ٹھیک ہے، اور یہ سوئٹزرلینڈ آنرشپ کمپنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کی سب سے بڑی ایجنسیوں میں ایک نیوز ایجنسی گنی جاتی ہے تصنیم، ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ رپورٹس اچھی نہیں آ رہی۔ وہ ان کی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایران اب امکانی حملوں کو سامنے رکھ کر اپنی تیاری کر رہا ہے، اور کچھ روز سے 2-4 روزوں سے فوجی موومنٹ میں انہوں نے اضافہ دیکھا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں نا، اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ جو جنگ دونوں ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات حل نہیں ہو پا رہے، تو اس میں فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، یہ امپارٹنٹ ہے۔ کیا ایران کی جو پوزیشن ہے اس وقت، کیا ایران اکیلے ہی یہ فیصلہ لے رہا ہے، یا ایران کے پیچھے جو ملک ہیں وہ ان کی مشاورت بھی شامل ہے؟ 100% چین کے علاوہ کیسے ہو سکتا ہے، تو روس کے علاوہ کیسے ہو سکتا تو ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں بالکل، تو پھر معاملات انٹرنیشنل کانونس میں آپ کو سینیرو میں دیکھنے پڑیں گے، پھر ایران اور امریکہ کے صرف معاملات تک نہیں ہے، تو پھر آپ کو جو بات آپ کر آگے لے کے جائیں گے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل یوں ہی ہے۔ جنگوں میں یہی ہوا کرتا ہے کہ ہیٹی ڈیبیٹ ہوا کرتی ہیں، تنازع کے اوپر بات ہوئی کرتی ہے، اور اس کے بعد ہر بندہ، ہر فریق اپنے مطلب کی جیت کے نعرے، اپنے مطلب کی چیزیں کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ایران امریکہ تنازع ہے نا، اس میں عذرائے تفنن آپ کی اجازت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ شاید پہلی دفعہ ہماری پلیٹ فارم سے یہ بات سامنے جاری ہوگی، جو بطور صحافتی طالب علم میں سمجھتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو، کہ اگر ہم ایران امریکہ جنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو سپوکس پرسن آف دا وار کا نام دے دیں تو کیا برا ہے؟ لیکن نا، سپوکس پرسن آف وار کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی ورژن وہ دیتے ہیں وہی دیتے ہیں۔ وہ کہیں ان کا ورژن آئے گا کہ جے ڈی وینس روانہ ہو گئے، پہنچ جائیں گے، پھر ورژن آئے گا ہولڈ ہو گئے، پھر ورژن آئے گا کہ گو تھرو ہو گیا، پھر ورژن آئے گا کہ نہیں ہوا، پھر انہوں نے کہا سیز فائر نہیں ایکسٹینڈ ہوگا، پھر انہوں نے کہا غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، خبر کیا ہے، تو ہم اپنے دیکھنے والوں کو کہیں کہ جی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بحیثیت پریزیڈنٹ آف USA کے ساتھ ساتھ سپوکس پرسن آف ایران امریکہ وار سمجھیں، تاکہ وہی ان کو ہی پتا ہے کہ انہوں نے کس ٹائم کیا ٹویٹ داغنا ہے اور وہ جنگ جیسی وہ کس رخ پہ چلی جائے گی۔ جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سننے والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکی صدر صاحب ہیں، ایران امریکہ جنگ میں ان کو امریکہ کی طرف سے ترجمان سمجھیں، کیونکہ وہ ایران کے بھی ترجمان ہے۔ وہ ایران کا ترجمان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ امریکی صدر ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس کا اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا اور فارن آفس کا، یہ ساری SOPs رہی ہیں۔ ایک بہت سارا دنیا میں ایک جب صدر کا عہدہ ہوتا ہے اس میں SOPs فالو کی جاتی ہیں، مگر اس سوشل میڈیا کے دور نے اس ساری SOPs کو
تہس نہس کر دیا ہے. تو اب وائٹ ہاؤس کو صرف وضاحتوں، صدر کے بیانات کی وضاحتیں دینے کے لیے یوز ہوتا رہا ہے. اچھا یہ ان کو سوال کیے یہ جاتے ویسے میں ہیں. آپ کو ایک بتاؤں، پاکستان میں بھی ایک دور ایسا رہا ہے کہ سپوکس پرسن جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بیانات نہیں کی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں پرائم منسٹر کی بیٹ کرتا رہا ہوں. تو خان صاحب کا جو عمران خان صاحب کا دور تھا اس میں ہمیں خبر ٹویٹر پہ ملتی تھی اور سوشل میڈیا پہ ملتی تھی. اور تنازع بھی ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ ہی ہوتے ٹھیک تھے. ہے تو وہ اچھا پھر ایک اور چیز ریزیمبلنس ہے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، گفتگو کسی اور طرف ہی نکل جائے گی، کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کوئی چیدہ صحافی رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک صحافی ہیں جو اسلام آباد میں مقیم ہیں، ان سے وہ ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نہیں ابھی آپ کو وہاں پہ رکنا چاہیے، بریک تھرو ہو سکتا ہے، اچھا اب یوں ہونا چاہیے، اب یوں، اور وہی پھر ٹویٹ کرتی ہیں، اور پھر وہی نیو یارک ٹائمز سے جو ہے نا وہ خبریں باہر آتی ہیں، اسی کو پھر سارا میڈیا وہ کر ہوتا ہے. تو یہی اسی طرح کی ایک روش تھی کہ ہر گورنمنٹ کے اندر اپنے کو چیدہ صحافی ہوتے ہیں جن سے وہ چیزوں کو موو کروا رہے ہوتے ہیں. سو خیر یہ تو وہ ہوتے ہیں. مگر دیکھیں مجھے جیسے مختلف رپورٹس جو آ رہی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے. تو مطلب میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ امریکی صدر جو دنیا کا سپر پاور ہے ان کے پاس اور کام نہیں ہے کیا؟ شاید نہیں ہے. تو مطلب وہ دیکھیں کس کام میں جس سپیڈ سے ان کے ورژن سامنے آئے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں صحیح میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ثالثی میں یہ امن معاہدہ ہو. اس کے بعد نا ویسے ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں ان کا بھی ایک احاطہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور کس ملک کی عوام کو انہوں نے کس طرف لے گئے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو میڈیا میں نے پڑھا ہے تو انہوں نے ٹروتھ سوشل نیٹ ورک کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے. تو اس کے ایگریمنٹ کے تحت پہلے ٹویٹ ان کو وہاں پہ ہی کرنا ہے. تو اس کا اکاؤنٹ پہلے ٹویٹر پر سسپینڈ ہو گیا تھا مگر وہ اب بحال ہو گیا ہے مگر وہاں پہ نہیں آتا اور ٹروتھ سوشل پہ آتا ہے. تو کیا معاہدے کے نتیجے میں پیسے ملتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اگر پیسے ملتے ہیں یہ دیکھیں تو پاکستان میں یہ ایک ڈیبیٹ ڈیفرنٹ سائڈ پہ چلی جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیبیٹ کا جو اینگل ہے اس کو واپس اس پہ لانا چاہیے ایران امریکہ کانفلکٹ پہ. اور چونکہ ہم نے پروگرام کو ریپ اپ بھی کرنا ہے، آج بدھ کے روز اسلام آباد میں ریڈ زون، ایکسٹینڈڈ ریڈ زون کی سیکیورٹی معاملات جو کہ تو ہیں جیسے آج سے کئی روز پہلے ہوئے تھے، 3 دن سے پہلے. ٹھیک. اور کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے جمعرات کے روز، پھر جمعہ ہفتہ اتوار چونکہ چھٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں. تو یہ جو ماحول ہے ریڈ زون کا ممکنہ طور پہ ایسے ہی سیکیورڈ رہے گا تاکہ اگر کوئی بریک تھرو ہوتا ہے، کیونکہ جو سپوکس پرسن آف وار ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، چونکہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ 36 سے 72 گھنٹوں میں دوسرے دو اور جو مذاکرات کے متوقع ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو یہ ماحول ایسے ہی رہے گا. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کاشف، پاکستان مذاکرات پر میزبانی کر رہا ہے، یہ سب پاکستان کی عزت میں ہم سب کی عزت ہے. مگر ان کی جو اسلام آباد اور پنڈی کے عوام ہیں نا، خاص طور پر ان کے جو سیکیورٹی وہ لازمی ہوتی ہے، کیونکہ غیر ملکی ہائی لیول کے ڈیلیگیشنز جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے ملک میں، ان کی سیکیورٹی آپ کو کرنی ہوتی ہے. تو وہ پاکستان ہر صورت میں کرتا ہے. تو اب تیسرا دن ہے ہم ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو کل ہم تو نہیں کر رہے، یعنی کہ جو سیکریٹریٹ کے ملازمین اسلام آباد سیکریٹریٹ کے ریڈ زون کے ملازمین ہم ادھر کیسے آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا. چلے ہم تو ٹھیک ہے، تو وہ بہت مشکل ہے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے. گزشتہ 3 دنوں سے زندگی بہت مشکل ہے، مگر وہ بڑے کاز کے لیے برداشت کر رہے ہیں. مگر دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ اس وقت تک مذاکرات کرنے والے لوگوں نے کوئی ٹائم نہیں دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کل لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. میں سمجھتا ہوں کل نہیں ہے، کل جمعرات ہے.
जुमे के दिन भी हमारे पास वर्किंग डे होता है, तो इसलिए 2 दिन हैं, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मगर वो प्राइवेट इदारों को नहीं होती है। आप देखें बिल्लू एरिया सर पूरी का पूरा बंद है। सरकारी दफातर में 3 दिन ऑफ है पेट्रोल की सिचुएशन की वजह से, और ताजरों को परेशानी है, बाकी सब परेशानी है, लेकिन मैं समझता हूँ अगेन जो जिस तरफ चीज़ें चल रही हैं, ये तकलीफ़ जो है, ये तकलीफ़ वो तकलीफ़ नहीं रहेगी जब अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज़्ज़त फरमाएंगे और यहाँ पे अमन का मुआहदा होगा, सारे सरबराहान होंगे। और जो वहाँ पे बात है प्रेसिडेंट ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ ईरान से ज़हनी तौर पे बदला नहीं ले रहे, वो यूरोप से भी ले रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें, जी जी जी, मुझे जो लगता है ये डिले टैक्टिस जो हो रही है, ख़ास तौर पर चीन चाहता है कि अंडर प्रेशर उनसे कोई चीज़ नहीं मनवाए, मगर वो प्रेशर डेवलप करके मुआहदे को अपने लिए कम से कम सख्त कर दे। मतलब ख़ास तौर पर एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी को थोड़ा नरम कर दें, या जैसे आलमी पाबंदियां हैं उसको थोड़ा मज़ीद ज़्यादा, मतलब जैसे अमेरिका चाहता है उसमें थोड़ी ज़्यादा वो रियायत ले लें। तो हर फरीक ऐसे अमेरिका अपने गेन के लिए कोशिश कर रहा है। असल में ये है सारी एक दूसरे की वो जो अपने मुफाद को और अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। बिल्कुल अटकी हुई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया एमबी सोमनो साहब, टाइम भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात से करूँगा। जी 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 जी, बिल्कुल टाइम एंड है। इन दोनों मुल्कों को, ईरान को भी अमेरिका को भी, ये समझना चाहे कि इनके झगड़े में, इनके अपने मामलात में सारी दुनिया के लोग, खास तौर पर इस खित्ते के लोग सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये वाकई पहले भी सारी दुनिया इसलिए सफोकेटेड और परेशान है। नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोज करने से पहले ये होप देना चाह रहा हूँ, ये बात करना चाह रहा हूँ कि 47 साल का तनाज़ा 47 घंटों में ब्रेक थ्रू हो सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।